बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अहवाल हज़ारा के साथ आपका मेज़बान महर सिमाब एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, जिस तरह अहवाल हज़ारा में हम बात करते हैं पूरे हज़ारा के मसाइल के बारे में, लेकिन आज रमज़ान का पहला दिन है तो हम यहाँ पर बात करेंगे मौजूद है हरीपुर में। हरीपुर में पहले दिन हम मार्केट देखेंगे कि यहाँ पर क्या आया। जिस तरह कहा जाता है कि हर साल जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो खाने पीने की अशिया की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लगती हैं, तो उस पर बारे भी हम हरीपुर में बात करेंगे। इसके साथ हम आज एबटाबाद में क्या इंतज़ामात किए गए हम इंतज़ामिया से बात करना चाहेंगे कि वहाँ पर ट्रैफिक प्लान जो यहाँ पर जिस तरह सस्ता बाज़ार लगाए गए, बाज़ारों में रश, उस हवाले से भी पूछेंगे। और इसके साथ साथ मसाजिद में सिक्योरिटी के हवाले से भी हम बात करेंगे। एबटाबाद भी जाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। जी, ये रमज़ान जब से स्टार्ट हुआ है तो प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं और इंतज़ामिया की तरफ से भी कोई ख़ास इसमें प्राइस फिक्सेशन में उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया हुआ। जिस तरह गोश्त की कीमत है इन्होंने ओपन छोड़ दिया है, दूध की कीमत है वो कम होने की बजाय ज़्यादा हो गई है। इसी तरह ये फल हैं और सब्ज़ियाँ हैं, इनके भी रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं और आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं ये रेट। इंतज़ामिया को इसमें किरदार अदा करना चाहिए और रमज़ान का जो मुक़द्दस महीना है इसमें इनको चाहिए कि ये प्राइसेस को बहुत ही ज़्यादा मतलब मुनासिब करें ताकि आम आदमी भी इसको ख़रीद सके। जिस तरह हुकूमत ने बताया कि सस्ता बाज़ार लगाया कि उसमें आवाम को, आम आदमी को सहूलियात मैसर होंगी, मगर अभी तक तो सस्ता बाज़ार में इस तरह का अशिया ही नहीं मिल रही हैं, ना आटा मिल रहा है, ना घी है। यूटिलिटी स्टोर पे भी अभी तक अशिया नहीं है। किस तरह आम आदमी जो है वो सस्ते रेटों पे चीज़ें ख़रीदेगा? ताल तो ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। सस्ता बाज़ार में तो बाज़ अशिया की स्टॉल भी मौजूद नहीं है, तो अभी तक कुछ सूरत हाल अच्छी नज़र नहीं आ रही है। उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया इसमें कोई बेहतरी लाएगी। जी, आज रमज़ान मुबारक का पहला दिन है और हर चीज़ अशिया खुर्दनोश जो है उनकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। बिलखुसूस जो ये मैं अभी आया हूँ इधर फ्रूट लेने के लिए, तो हर चीज़ का रेट जो है वो पहले से, कल से, परसों से दुगना चुगना रेट हो चुका है। केला जो है 200 से तजावज़ है। इसी तरह जो खरबूजा है वो भी 100 रुपये से ज़ायद 1 किलो हो रहा है। अमरूद जो इतना रेट हो गया है कि ले नहीं सकते आदमी। इसी तरह दीगर चीज़ें भी बहुत महंगी हैं। अगर बाज़ार में बाकी चीज़ें भी देखी जाएँ तो उनके रेट भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इंतज़ामिया अपने तरफ से कंट्रोल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है, लेकिन ये जो पीछे से मेन मार्केट है मेरे ख़्याल में वहाँ से रेट इतना ज़्यादा है कि हम अगर दुकानदार से बात करते हैं तो वो भी आगे से यही कहते हैं कि हम जब होलसेल मार्केट से लाते हैं तो रेट वहाँ से तेज़ है, तो फिर ये बेचारे भी अपनी जगह पर मजबूर हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसे मज़ीद थोड़ा सा इसको बेहतर करना चाहिए और मेन जो मार्केटें हैं होलसेल की, अशिया खुर्दनोश की, वहाँ जाकर ख़ुद चेक करें और रेट को थोड़ा सा इतना कर दें कि जो लोग आम दरमियाने तबके के लोग हैं वो भी अपने रोज़े की इफ्तारी के लिए कुछ बेहतर सामान ख़रीद सकें। तो मैं कहता हूँ कि ये छोटे दुकानदार हैं, आप इनसे भी बेशक पूछें कि इनका ये क्या कहना चाहते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये आपको बेहतर बता सकते हैं। सर, हम खुद परेशान हैं। ये एक महीना हमारे लिए बहुत परेशानी का है। जो आड़तियों के माल जो स्टॉक हुए होते हैं और बे के दो बना देते हैं, सामने हम छोटे दुकानदार आ जाते हैं कि जुल्म ये कर रहे हैं, जबकि जुल्म पीछे से हो रहा है, उनको कोई नहीं पूछता। आते हैं छोटे दुकानदारों पे, गाहक भी एतराज़ करते हैं और इंतज़ामिया भी, जबकि वो पीछे जो आज केला कल हम इतना आज 200 से हम ऊपर अपने को पड़ते हैं, हम फिर भी रेट के हिसाब से भेज रहे हैं कि जबकि पीछे जाके आड़तियों का करें। हम मतलब है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। हम तो चाहते हैं कि सस्ते से सस्ता बेचें जी। क्या वजह है? मतलब ये भी यही रहेगा आपका, क्या समझते हैं? नहीं, ये 1-2 रोज़े इंशाल्लाह अपनी जगह पे आ जाएंगे सौदे। क्यों अपनी जगह से? क्या वजह है? ये पहले हम रमज़ान होता है, ज़रा जो हमारे इन्वेस्टर हैं जो पीछे आड़ती हैं वो वेलकम करते हैं रमज़ान को ना। हम तो चाहते हैं कि हम सस्ते से सस्ता बेचें। हम सस्ता रमज़ान शुरू होते हैं तो फिर ना, ये ठीक है। जो आड़ती हैं जो कर रहे हैं ये आगे जो जितने भी दुकानदार हैं वो इंशाल्लाह इस महंगाई में खुश नहीं है जी। मैं आपको ये बता, छोटे दुकानदार जितने भी हैं महंगाई में कोई भी खुश नहीं है। फ़ायदा ये हो जो इन्वेस्टर करोड़ों रुपए को स्टोर बनाए हुए हैं, जिन्होंने स्टॉक किए, उनको फ़ायदा पहुँचता है।
جو کہنے کہ یہ بڑے مگرمچھوں کو کوئی نہیں پکڑتا. وہ ان کو کون پوچھتا ہے, وہ ہم چھوٹے جو ہیں. اچھا مطلب یہ ہے کہ یہ انتظامیہ کو چاہیے بالکل اس بات میں پوچھیں. بالکل چھوٹے دکاندار آگے ہیں, بڑوں کو کوئی نہیں پوچھتا. اگر وہاں سے ریٹ صحیح ملے تو آپ صحیح دیں گے؟ بالکل جی, ہم کیوں نہیں, انشاءاللہ ہم بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ہم رمضان میں اپنے گاہکوں کے ساتھ تعاون کریں گے. جی ناظرین, جس طرح کہ ابھی ہم نے یہاں پر دکاندار سے بات کی, انہوں نے یہی کہا کہ اگر آڑتی, اگر پیچھے سے جو مین یہاں پر بڑے تاجر ہیں وہ چیزیں مہنگے کر کے بیچتے ہیں تو ہم اس لیے یہاں پر آتے پھر ریٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. اور انہوں نے یہ بات مانی بھی کہ واقعی رمضان کو ویلکم کہنے کے لیے ہم جو ہے نا پہلے دن سے ریٹس جو ہے وہ ڈبل کر دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2-3 دن میں ریٹس اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. تو اس طرح ایک اور بھائی ہیں, کسٹمر ہے یہاں پہ, ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی. مطلب لے لیے, خریداری کر لی؟ نہیں, آپ سب کو تو رمضان مبارک ہو. میں تو خریداری کے لیے اسٹاپری کے لیے آیا ہوں, پیسے دے کے بھی. یہ دیکھو کیا لے کے جاؤں گا گھر میں. دیکھو ہر چیز جو ہے نا اول کی قیمتیں یہاں پہ لگتی ہیں. آپ اور کیا کہتے ہیں ابھی آپ دیکھیں؟ نہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. مہنگائی تو پیچھے سے ہے نا, حکومت جو کرتی ہے یا جو مطلب اسٹور کرتے ہیں, یہ سب چیزیں اسٹور کی جاتی ہیں نا. یہ ان کا تو ایک دن نہیں بکے گا, دوسرے دن کے اندر ان کا تو خراب ہو جاتا ہے نا. یہ کیا کہنا, ان کے اوپر جرمانے بھی ہوتے ہیں 20,000 30,000 50,000. کوئی بھی مطلب کاروبار والا ہے اس ٹائم پیسا ہوا ہے, پریشان ہے. کسٹمر پیسے لے کے جا رہا ہے, چیز اس کو اس کی مرضی کی نہیں مل رہی. اس کا پھر انسان کیا کرے, حکومت کیا کرے یا ہم لوگ کیا کریں؟ یہ تو سب کے ساتھ ایک پیے میں سب پیس رہے ہیں نا. تو اب یہ جو مرضی کی چیز لے نا, پیسے دے کے بھی جو ہے مرضی کی نہیں ہے. ویسے ایک بات بالکل چاہیے, رمضان شروع ہوتا ہے تو ہر بندہ کہتا ہے ہمارے دسترخوان پہ ہر چیز ہونی چاہیے. کیا دیکھیں مہنگائی تو ہے ہی ہے, یہ تو اس پہ انکار نہیں ہے. کیا ہمیں سادگی نہیں اختیار کرنی چاہیے تھوڑی سی؟ نہیں, ہمیں تو مطلب ہے حساب سے جو ہے نا, زیادہ جو ہے نا کہ اپنے حساب میں جو رہنا چاہیے. دوسرے کا منہ لال دیکھ کے اپنا منہ لال نہیں کرنا چاہیے نا. دیکھو تھوڑا سا ستھرا ہو, دودھ لے کے جائے, جوس بنائے اور کھانا اچھا کھائے. ایک دن گوشت کھائے, ایک دن مرغی کھائے, ایک دن دال کھائے, تکڑا ہو جائے, اچھا کھائے. یہ نہیں کہ دوسروں کو دیکھ کے تو آدمی بھاگتا رہے جی میں فروٹ لے گا سارا یہ کروں گا. باقی تو مطلب ہے کہ سادگی بھی اچھی ہے. تو لوگ ہر آدمی پریشان ہوتا ہے جی مہنگی ہو گئی چیزیں, گوشت مہنگا ہو گیا تو مرغی مہنگی ہو گیا, وہ کیا کریں. آپ دکاندار جی جی دکاندار ہیں آپ یہاں پہ؟ جی جی. کیا کہتے ہیں, کیوں کہہ رہے لوگ جی یہاں پر چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں؟ مہنگی کر نہیں دیتے, مہنگی ہو جاتی ہیں. کون کرتا ہے پیچھے سے باہر پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے یہ بتائیں؟ کون ہے نا پیچھے, وپاری ہیں, کاروباری ہیں. اچھا وہ بڑے بڑے لوگ ہیں, چھوٹے لوگ مہنگائی نہیں کر سکتے. یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. بڑے یہاں پر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی مرضی من مانی سے بیچتا ہے, اس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے, نہ اس کے ساتھ قانون برتا جاتا ہے نہ اور کچھ. یہ چھوٹے لوگوں کے لیے سب کچھ ہے. مطلب آپ چھوٹے دکاندار خوش نہیں ہیں چیزیں مہنگی نہیں خوش ہیں, سستی ہو تو خوش ہیں نا, ہم بھی کھائیں اور لوگ بھی کھائیں. مقصد ایک گروپ ہے جو لابی بیٹھی ہوئی ہے نا, بڑے ہیں نا, چینی کے ہمارے چینے والے ہیں, کھجور والے ہیں, آٹے والے ہیں, چینی والے ہیں, بڑی بڑی انڈسٹریوں والے ہیں نا بیٹھے ہوئے. وہ ان کا کام ہے گراہک ہاتھ سے کرنا چاہیے. وہ اس پہ ہاتھ کون ڈالتا ہے, کون ڈالتا ہے؟ وہ ڈالتا ہے. خوف ہونا چاہیے کہ عوام غریب عوام ہے. نہ ادھر اے سی جاتا ہے, نہ ڈی سی جاتا ہے, نہ کوئی بھی نہیں جاتا ہے. یہ اگر ہم بات کریں, ہمارے ساتھ دکاندار بھی کھڑے ہیں تو کسٹمر بھی کھڑے ہیں, دونوں مل کے وہ اس بندے کا مطلب اس مین بڑے تاجر کے لیے کہہ رہے ہیں جو کہ پیچھے بیٹھ کے مہنگائی کر رہے ہیں, پیچھے بیٹھ کے مہنگائی کر رہا ہے. انہی کا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر چھوٹے دکاندار جو مہنگائی نہیں کرتے, تو اصل جو جڑ ہے یا مہنگائی کی جیسا ان کا کہنا ہے کہ وہ بڑے تاجر ہیں اور اس پہ ہاتھ کو نہیں ڈالتا. پیکیج دیں تو آٹومیٹکلی گراف نیچے آ جائے گا. حکومت کی کیا حکومت کی گریب کمزور ہے نا, کمزور ہے نا, وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں, وہ کمزور ہیں. چھوٹے لوگوں کے لیے قانون ہے, سب کچھ ہے, بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ دو قانون ہیں نا, غریب کے لیے اور امیر کے لیے. اور یہ جب انصاف ایک ترازو پہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا نظام. ٹھیک ہے جی ناظرین, بالکل ہم نے بات کی جس طرح کہ یہاں پر تھوڑے سامنے ہری پور کی ایک مارکیٹ میں یہاں پر ریٹ چیک کیے, جو دکانداروں سے بات کی کہ مہنگائی آخر پہلے دن ہی کیوں جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی اشیاء ہو کچھ بھی ہو وہ کیوں 2 گنا 3 گنا بڑھ جاتی ہے. ناظرین جس طرح کہ آج کے حوالے ہزارہ میں ہم جائیں گے ایبٹ آباد بھی, ایبٹ آباد میں ہم بات کریں گے یہاں کے جتنے بھی ذمہوران ہیں ان سے رمضان شروع ہوتے ہی, چاہے وہ ٹریفک پلان ہے, چاہے وہ رمضان کے لیے مساجد میں جتنا بھی یہاں پہ انتظامات اس حوالے سے پوچھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم جائیں گے, کوشش کریں گے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر یا ڈی سی صاحب سے بات کریں کہ آخر وہ بڑا تاجر کون ہے جو مہنگائی کرتا ہے, ان سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. تو رمضان کے حوالے سے بھی اس دن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے تمام
डिस्ट्रिक्ट के उलमाए किराम को यहाँ पे मदऊ किया और बाहर लॉन में ओपन में उनके साथ नेगोशिएशंस किए और उनको ये जो है उनके साथ ये डिस्कशन हुई कि चूँकि रमज़ान में तरावे का खुसूसी अहतमाम किया जाता है तो वहाँ पे जो है जो ओपन में करने वहाँ पे जो है स्प्रे वगैरह की जो है सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और अगर वज़ू गर्क से होके आए और सोशल डिस्टेंसिंग इन सब पे बात हुई और तमाम उलमाए किराम ने तमाम मसालिक के उलमाए किराम ने हुकूमत वक्त के जो अहकामात है उनके साथ इत्तेफाक किया और रमज़ान में जो कोविड के हवाले से हिफाती तदाबीर इख्तियार करने पे उन्होंने अपनी जो है वो दिखाई। तो इस हवाले से मैं आवाम को ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि काइंडली इसको आप इजी न ले थर्ड वेव को, ये सामने आ रहा है केसेस की ये सबसे ज़्यादा फैटल है और इसमें ज़्यादा जो है अमवात और नुकसान हो रहा है। तो काइंडली बग़ैर किसी ज़रूरत के आप रश वाली जगहों को अवॉइड करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और बिला वजह अपने घर से न निकलें। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं एबटाबाद में। एबटाबाद में हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तारिक महमूद ख़ान, ट्रैफिक इंचार्ज यहाँ पर जो है एबटाबाद। उनसे हम पूछेंगे कि रमज़ान मुबारक में ट्रैफिक प्लान के बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक जी सर। ट्रैफिक के हवाले से रमज़ान मुबारक में क्या प्लानिंग की और क्या हो रहा है? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैफिक के हवाले रमज़ान शरीफ के हवाले से हमने एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया। आज ही हमारी पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के साथ मीटिंग हुई है, फिर हमारी ट्रैफिक की अपनी इंटरनल मीटिंग हुई है। उसमें सबसे पहले तो ये फैसला हुआ है कि अफ्तारी जो है वो ट्रैफिक के जवान, हम ऑफिसर्स, जवान, DSPs सारे रोड पे करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा ये फैसला हुआ है कि रमज़ान शरीफ में हम स्पेशल डिप्लॉयमेंट करेंगे ताकि जो मेन रोड हैं और जो शहर का एरिया है, मंडियाँ का एरिया है, वहाँ पे किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो, किसी रोज़ेदार को तकलीफ़ ना हो। तीसरा ये हमने फ़ैसला किया है कि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जहाँ कहीं भी सस्ते बाज़ार लगाएंगे, एक सस्ता बाज़ार एबटाबाद में लगा है और एक सस्ता बाज़ार हवेलिया में है, उसमें हम स्पेशल डिप्लॉयमेंट करेंगे ताकि वहाँ पे लोगों की पार्किंग भी ठीक हो और रश भी ना हो और कोरोना के SOP के पेश नज़र लोग आएँ और अपना सौदा सरफ ले कर चले जाएँ। यूटिलिटी स्टोर्स पे हम अलहदा ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं ताकि यूटिलिटी स्टोर पे जो गवर्नमेंट ने तमाम रमज़ान शरीफ में सब्सिडी दी है उस सब्सिडाइज आइटम को लोग जो है वो एंजॉय कर सकें। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक का जो स्मूथ फ्लो है वो जारी रहे। तरावी जहाँ जहाँ हो रही है, बड़ी मसाजिद में या कहीं ईद का जो प्रोग्राम होता है, उसकी पार्किंग और उन गाड़ियों का आना और गाड़ियों का वहाँ से जाना, उसके लिए हम अलहदा हमने ईगल स्क्वाड लगाया है और हम इंशाल्लाह उस पर बेहतरीन तरीके से अमल दरामद करेंगे। उम्मीद है कि लोगों का ये रमज़ान ट्रैफिक के हवाले से बेहतर रहेगा। जी सर, बिल्कुल आपने बड़ी तफसीलन बताया, लेकिन मुझे ये बताएं सर कि जिस तरह अभी आगे आने वाला सीज़न टूरिस्ट, जारी बात है ईद पे जो है देखा जाए तो गलियात, कागान, नारान लोग तो आएंगे, चाहे पिछली दफ़े भी आप देखें कोविड के बावजूद रश तो आते गर्मी की वजह से, तो ये इन इलाकों में भी उनका रुख होगा। तो ट्रैफिक प्लान मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो सियाहों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ईद के दौरान अक्सर यहाँ पर हम देखें ट्रैफिक जाम, मतलब इतनी गाड़ियाँ उससे ज़्यादा आ जाती हैं, मतलब जितनी यहाँ पर होनी चाहिए। तो उस हवाले से क्या प्लान है? जी, टूरिस्ट को तो हम वेलकम करते हैं, टूरिस्ट को हम फैसिलिटेट करेंगे। सिर्फ ये देखना है कि गवर्नमेंट इस ईद के बाद होटल को खोलने का ऐलान होता है या नहीं होता। नंबर 1, टूरिस्ट को हम फैसिलिटेट करेंगे। हमारी टूरिस्ट पुलिस हमने अलहदा बना दी है, ईगल स्क्वाड हमारा अलहदा बना हुआ है। टूरिस्ट को हम जगह जगह अलहदा हमारे काउंटर बने हुए हैं जो उनकी रहनुमाई करेंगे और उनको रहबरी करेंगे और टूरिस्ट की गाड़ियों की हेल्प करेंगे। कोई गाड़ी कहीं से फंस जाती है, किसी का ऑयल ख़त्म हो जाता है, टायर पंचर हो जाते हैं, उनको भी फैसिलिटेट करेंगे। हम टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट आप बनाएंगे, अवेयरनेस पॉइंट के यहाँ पर जो है गाइड, हमारी एजुकेशन और अवेयरनेस टीम जो है जिसका इंचार्ज DSP फारूक शाह है वो ऑलरेडी चल रही है और कोविड की तीसरी लहर की वजह से हमने वो चीज़ें थोड़ी सी स्लो की हैं और रश में नहीं जाना चाहते, मगर टूरिस्ट को हम मुकम्मल तौर पे फैसिलिटेट करेंगे। जी
جی ناظرین، بالکل جس طرح کے طارق محمود خان صاحب نے بڑی تفصیلاً جو ہے حالات بتائے، جس طرح کی عید کا ان کے حوالے سے کیا پلان، رمضان المبارک میں ٹریفک پلان کے بارے میں انہوں نے کہا، تو اس طرح ناظرین ہم آگے جائیں گے، مزید یہاں پر بات کریں گے ایبٹ آباد کے حوالے سے جو رمضان المبارک میں تیاریاں ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی ناظرین، ہم یہاں پر جس طرح کہ ایبٹ آباد میں بات کر رہے ہیں، یہاں کے جتنے بھی انتظامات ہیں ایبٹ آباد میں رمضان المبارک کے حوالے سے، تو ہمارے ساتھ اس وقت ایس پی انویسٹیگیشن اشتیاق خان بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ جس طرح کے مساجد ہوگی یا اور یہاں پر جو انتظامات ہیں، اور ہم بات کریں ایبٹ آباد ضلع میں تو وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ۔ سر کیا رمضان میں پلان ہے، جس طرح کہ اگر میں بات کروں کووڈ بھی ہے، SOPs کو بھی عمل درآمد کروانے، لوگ بھی، اور جس طرح کے یہاں پر کیسز بڑھ رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا شکریہ مہر صاحب۔ رمضان المبارک میں جس طرح ہر سال سیکورٹی پلان ترتیب دیا جاتا ہے، مقدس مہینہ ہے، لوگ خاص کر مساجد میں تراویح کے حوالے سے اور شام کے وقت افطاری کے حوالے سے بازاروں میں رش پایا جاتا ہے، تو سیکورٹی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس نے اپنا ایک جامع سیکورٹی پلان، ٹریفک پلان اور SOPs کے حوالے سے وہ تمام میٹنگز جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی ہو چکی ہیں، تو الحمدللہ ایبٹ آباد میں سیکیورٹی ہر سال کی طرح، جس طرح یہاں پہ پرامن شہر ہے، ہر انسان جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے اس کی ایک فیلنگز ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا اپنا انفرادی طور پہ جو ذمہ داریاں وہ بھی پوری کرتا ہے، اور پولیس کے ساتھ تعاون بھی ہوتا ہے، تمام مساجد پہ ڈپلائمنٹ بھی ہوتی ہے۔ تو سحری اور افطاری کے اوقات میں خصوصی پیٹرولنگ اسکواڈ ترتیب دیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ اور پوری ہر چیز کا ادراک کرتے ہوئے انشاءاللہ ہر ممکن سیکورٹی مہیا کی جائے گی۔ سر بالکل، آپ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ آپ حکومت تو انتظامیہ تو یا پولیس کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اپنے ڈیوٹی کرتا ہے، لیکن عوام اس پہ وہ جیسے ابھی آپ نے کہا ماسک پہن کے آنا، جیسے علماء نے میٹنگ کی یہاں پہ کہ بھئی مساجد میں سوشل ڈسٹینسنس رکھنا ہے، فرشوں کو دھونا ہے، لیکن دیکھا جائے تو ماسک پھر وہی چیز آ جاتی ہے، تو پھر پابندی لگتی ہے، تو پھر میں اگر بازار میں بھی بات کروں لوگ ماسک نہیں پہنتے، تو اس کے لیے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سختی یا ایسے کچھ ہے؟ دیکھیں، جتنی بھی SOPs بنائی جاتی ہیں یہ بنیادی طور پہ عوام کی بہتری کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور جس طرح یہ ابھی تھرڈ ویو آ رہی ہے اور اس میں جس طرح تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں، تو SOPs کا عمل درآمد جو ہے وہ نہ صرف اپنی جان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے بلکہ سوسائٹی کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ کوئی جرمانے یا کوئی سختی وغیرہ ظاہری بات ہے کہ عوام نہیں مانتی، تو پھر کیا کچھ ایسا ہے قانون یا ایکٹ یا کچھ ایسے احکامات ہیں کہ آپ ان کو جرمانہ کریں یا ان کو اریسٹ کریں، کوئی پرچے ہوتے ہیں؟ جیسے ظاہری بات ہے کہ کیسز بڑھتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام اگر نہیں مانے گی تو سختی تو ہوگی، تو کچھ ایسا کچھ لیبل ہے؟ دیکھیں، چونکہ یہ کولیکٹیو پرابلم ہے پوری سوسائٹی کا، اس میں امپلیمنٹیشن کی جہاں تک بات ہے وہ سیکنڈ فیز آتا ہے۔ پہلے لوگوں کو اس بارے میں ایجوکیٹ کرنا، ان کو خود اس چیز کا احساس کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب عوام تعاون نہیں کرے گی تو امپلیمنٹیشن کے وہ رزلٹ نہیں مل سکتے جو انسان خود اور اپنی سوسائٹی کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ تو میری تو یہی ریکویسٹ ہے تمام سوسائٹی سے کہ اس چیز کا احساس کیا جائے، خود اپنے آپ کو بھی لمیٹڈ کیا جائے اور سوسائٹی کو بھی اس چیز سے اویئر کیا جائے، کیونکہ یہ جب مل کے سب اس کو چلیں گے تو پھر انشاءاللہ اس پہ قابو پانے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ بالکل سر، اس کے ساتھ اب جس طرح آپ نے کہا عوام کے ساتھ بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت میں اگر کہوں ناظرین، جس طرح ایس پی صاحب نے خود ہی بات کی کہ اویئرنیس عوام اگر دیکھا جائے بچے کو حفظ ہو چکا ہے کہ SOPs کیا ہیں، تو اس کے باوجود بھی کوئی عمل درآمد نہیں کرتا، تو پھر یہی بات ہے کہ غلطی ہم عوام ہی کی کہ اگر پچھلی 2 ویو کی ہم بات کریں اتنے کیسز ہزارہ میں نہیں بڑھے جتنے تھرڈ ویو میں کیسز بڑھے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم آگے جائیں گے، مزید یہاں پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، جس طرح کہ ہم حوالے ہزارہ میں آج موجود ہیں ایبٹ آباد میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں DPO ایبٹ آباد ظہور بابر صاحب، ان سے ہم پوچھیں گے رمضان المبارک کے حوالے سے یہاں پر کیا انتظامات کیے گئے، بازار کے حوالے سے، اس طرح اور SOPs کے حوالے سے جتنے بھی ان کی میٹنگز ہوئی یا انہوں نے جو پلان کیا رمضان المبارک کے حوالے سے، ان سے ہم پوچھیں گے، کیونکہ اس کے بعد عید بھی ہے، عید کے بعد جب جس طرح کے 15 رمضان کے بعد بازاروں میں رش بھی بڑھ جاتی ہے، تو کیا انتظامات ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ جی، دعائیں بالکل خیر خیریت۔ جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے کہ رمضان کا آغاز ہونے والا ہے، تو اس سلسلے میں آج بھی ہماری انٹرنل میٹنگ ہوئی ہے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد پولیس کی، جس میں ایڈیشنل ایس پی انویسٹیگیشن، SSP ٹریفک اور جو تمام SDPO صاحبان تھے،
وہ موجود تھے اور ہم نے اپنا سیکیورٹی آرڈر کمپریہنسو ایشو کر دیا ہے. اور جس طرح پتہ ہے کہ کووڈ کی ریسٹرکشنز اور جو ایس او پی کی امپلیمنٹیشن ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے, اس کے لیے ہم نے علماء کے ساتھ ایس ڈی پی او لیول پہ بھی میٹنگ کرائی ہے. اور ابھی ہماری انشاءاللہ کل ایک ڈسٹرکٹ علماء کے ساتھ ایک میٹنگ ہم نے کنوین کرانی ہے. جہاں تک ایس او پی کووڈ ایس او پی امپلیمنٹیشن کی بات ہے تو ہم تمام سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں, جس میں ٹریڈرز ہیں, جس میں علماء کرام ہیں, جس میں ٹرانسپورٹرز ہیں, ان کے ساتھ ہماری تواتر کے ساتھ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایس او پی جو کووڈ ایس او پیز ہیں اس کی وائلیشنز بھی نہ ہو, اس کی امپلیمنٹیشن ہو. اور سیکیورٹی کے لحاظ سے جتنے ہمارے بڑے بازار ہیں, چہرائیں ہیں, ٹریفک کے جو معاملات ہیں, اس پہ بھی انشاءاللہ پراپر امپلیمنٹیشن ہوگی. سر جس طرح بھی آپ نے کہا سیکورٹی کے حوالے سے میں پوچھتا جاؤں کہ حویلیاں اس طرح اور جو علاقے ہیں, کیا سیکورٹی اگر پولیس کی نفری کی ہم بات کریں تو کون کون سے ایسے علاقے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمیں زیادہ ضرورت ہے یا زیادہ فوکس, جس طرح کہ تراویح کا بھی ٹائمنگ کے تھا اس پہ پراپر ڈیوٹی ہوگی, تو ایسے علاقے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان پہ انتہائی جو ہے ضروری ہے یا کچھ, کون سے علاقے ہیں ایبٹ آباد کی اگر میں بات کروں؟ دیکھیں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گنجان آباد مین سٹیز جو ہیں وہ حویلی اور ایبٹ آباد کی ویلی ہے اور گلیات میں کچھ علاقے ہوتے ہیں. تو اس پہ ہم نے اپنا سیکیورٹی آرڈر ایشو کر دیا ہوا ہے. اور جو مساجد ہوں گے تراویح کے لیے رش آورز میں, افطاری کے دوران, سحری کے دوران, تو ان تمام جو ہمارے مین بازار ہیں اور مین مساجد ہیں بڑے بڑے, ان پہ انشاءاللہ ڈپلائمنٹ ہوگی. اچھا سر, جو عام عوام جو باہر نکلتی ہے یا یہاں پر جس طرح آپ نے کہا کہ بلا ضرورت بازاروں میں, یا اس کے لیے کوئی دفعہ 144 یا کچھ ایسی جس طرح لاک ڈاؤن ہے, تو اس حوالے سے کچھ آپ میسج دینا چاہتے ہیں عوام کو؟ دیکھیں حکومت کی طرف سے جو بھی نوٹیفیکیشنز ہوئی ہیں کووڈ ریلیٹڈ, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ فرائیڈے سیچرڈے ہمارا جو انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ ہے وہ بند ہوتا ہے. اس کے علاوہ تمام دکانیں, تمام جو بڑے بڑے پلازاز ہیں, کمرشل پلازاز ہیں اور ٹرانسپورٹ کے اڈے, وہ سارے بند ہوتے ہیں. تو میری عوام سے یہی درخواست ہے کہ یہ جو جتنی بھی گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشنز ہیں, جو اقدامات گورنمنٹ نے اٹھائے ہوئے ہیں, یہ عوام کے فائدے کے لیے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس کی پراپر امپلیمنٹیشن ہو. تو یہی عوام سے وہ ہے کہ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ تعاون کرے. اس میں سب کی بچت ہے. خدا نخواستہ کووڈ کے کیسز بہت ہی سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں, ہسپتالوں میں کافی رش ہو گیا ہے, آئی سی یو میں رش ہو گیا ہے. تو میری تمام ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی عوام سے اپیل ہے کہ جو کووڈ کی ایس او پیز ہیں اس پہ خود بھی عمل درآمد کرائیں اور دوسروں کو بھی یہ تلقین کریں کہ اس پہ عمل درآمد کریں. جی ناظرین, بالکل آپ نے یہاں پر ہم نے جس طرح ایبٹ آباد میں ہم نے بات کی, ایبٹ آباد کے حوالے سے کہ رمضان المبارک کی کیا تیاریاں تھیں, جس کے ہم نے یہاں پر انتظامیہ سے بات کی. پولیس کا جو لائے عمل تھا, یہاں پر ڈی پی او صاحب جو خود موجود تھے, انہوں نے جس طرح کے پلان کے بارے میں کہا کہ لوگوں سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ بلا ضرورت یا ایسا کوئی ایس او پیز پہ عمل درآمد کی کووڈ کی حالات کی وجہ سے رش نہ بنائی جائے, جس میں یہ ہے کہ جس طرح کیسز بڑھ رہے ہیں, اگر ہزارہ میں ہم بات کریں, ایبٹ آباد اور ہری پور میں پچھلی 2 ویو کی بنسبت 3rd ویو میں جو ہے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تو بالکل عوام کا ساتھ بھی ضروری ہے. ناظرین, کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان مہر سیما آپ کو اجازت دیں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.